کفن پہن کے نکلتا ہوں، کب کس سے بھڑ جاؤں، زندگی ایک جنگ ہے۔ گھومتے پھرتے ہیں کفن پہن کر ہم، گھومتے پھرتے ہیں کفن پہن کر ہم، کب کہاں کس سے بڑھ جائے زندگی ایک جنگ ہے، کب کہاں کس سے بڑھ جائے زندگی ایک جنگ ہے۔ زندگی ایک جنگ ہے، زندگی ایک جنگ ہے، زندگی ایک جنگ ہے، زندگی ایک جنگ ہے۔ آج جو آپ بیتی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ایک نوجوان ریحان احمد صدیقی کی زندگی کی داستان ہے، جسے زندگی میں قدم قدم پر لوگوں سے دھوکے ملے، وہ کن کن مشکلات سے دوچار ہوا، دوستوں اور رشتہ داروں کے بدلتے رویوں کے باوجود وہ کامیابیوں کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک سچی جد و جہد کی داستان، زندگی ایک جنگ ہے۔ پیش لفظ۔ وہ اس طرح سے بھاگ رہے ہیں ہم سے جیسے ہم نے ان کی زمین کھینچ لی پیروں سے، ہمارے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، ایسا کیوں؟ ہر انسان کو اپنے خاندان، باپ دادا کا شجرہ معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گزرے ہوئے زمانے اور نبیوں اور پیغمبروں کے حالات بتائے، اور سبھی قوموں کے پاس ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ کچھ لوگ ان کو اپنا خدا اور مسیحا مان بیٹھے تو کچھ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اولیاء اللہ نے اسلام کی دعوت دی، گمراہ لوگوں کو روشنی ملی، اسلام قبول کیا۔ ہمارے باپ دادا پر دادا میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا احسان ہم پر ہے، لیکن مسلم گھروں میں پیدا ہونے سے آپ سیدھا جنت میں جائیں گے یہ سوچ کر کافی لوگ جی رہے ہیں، اور حساب کتاب سے بچا لیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمل کے ذریعے ہی حساب ہوگا، ایمان والے بخشے جائیں گے اور اللہ جسے چاہے گا بخش دے۔ یہ باتیں لکھنے کا مقصد کیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے۔ صاحب، ہم اپنے خاندان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور مسلمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو ہمارے خاندان سے ملا دیجیے۔ سوتیلے لفظ کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ لفظ آیا کہاں سے؟ لوگوں نے 2 یا 3 4 شادیاں کی ہیں، 100 سال پہلے جا کر دیکھیں، اس کے بعد بھی شادیاں ہوئی ہیں، ہم خود گواہ ہیں۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ رشتوں میں نفرت کیوں ہے۔ ہمارے دادا حکیم محید احمد
صدیقی کی پہلی بیوی اقبال بیگم سے 4 بیٹیاں ہوئیں۔ دادا جان نے بیٹے کی خواہش میں دوسری شادی کی۔ سلیمہ بیگم مللی پللی کے نواب فیملی سے تھیں۔ ان سے 2 بیٹے ہوئے، ظہیر احمد صدیقی اور دوسرے بیٹے کا نام صدیق احمد صدیقی تھا۔ دادا حکیم محید احمد صدیقی مستعد پورہ خانقاہ جیلانی ملک دانا مسجد کے سامنے ان کی حویلی ہے۔ آج بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی، اور آس پاس کی جائیداد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، صرف سنا تھا دادا حکیم محید احمد صدیقی پر حملہ ہوا اور وہ جان بچا کر بھاگے۔ سلیمہ بیگم کی موت ہو گئی۔ ان کے رشتہ داروں نے ظہیر اور صدیق کو ساتھ لے جانے آئے، لیکن دادا حکیم محید اور ان کی پہلی بیوی اقبال بیگم نے جانے نہیں دیا۔ کہا ہمارے خاندان کے چراغ ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ پھر دادا حکیم محید احمد صدیقی کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا حکیم محید احمد صدیقی اور دادی سلیمہ بیگم دونوں ملک دانا مسجد کے قبرستان میں دفن ہیں۔ ظہیر اور صدیق کی پرورش ہندی فلموں کی طرح ہوئی۔ زیادہ پیار ملنے پر ظہیر نے درگاہ میں بھیک مانگ کر زندگی گزاری اور صدیق کو تعلیم نہ دے کر گھر کے کام پر لگا دیا۔ صدیق 4 سال کا تھا، ظہیر وہی کوئی 7 سال کا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یتیموں پر رحم کرو گے تو اللہ رحم کرے گا۔ تاہیے ظہیر کی شادی نہیں ہو سکی، ویسے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صدیق کی شادی ہوئی، ان کو 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ میں ریحان احمد صدیقی، صدیق کا بڑا لڑکا ظہیر، تایا اور بابا صدیق سے سوال کیے۔ دادا اور خاندان کے بارے میں انہیں کچھ بھی پتا نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تھوڑی بہت علمی صلاحیت دی۔ میں نے اسی صلاحیت کی بنیاد پر اپنی پہچان خود بنانے کی کوشش کی اور اپنے خاندان کے بارے میں بھی معلومات جمع کی۔ یہ اس وقت ممکن ہو سکا جب ایک ٹریولز ایجنٹ نے دھوکہ دیا تھا۔ تب اللہ والے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا اور زندگی کو ایک نیا رستہ ملا۔ میں شکر گزار ہوں مرزا صاحب نور خان بازار کا، جنہوں نے قرآن کو اردو زبان میں پڑھنے کو کہا اور کہا کہ صرف اللہ ہی تمہارا مقدر ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے سب کچھ عطا کیا، ماں باپ کی دعا کے توفیق میں۔ میرا ایک کام ادھورا ہے، یہ میں پورا کر سکتا ہوں جب مجھے اپنے خاندان کے بارے میں معلوم ہو۔ مجھے کوئی زمین جائیداد کچھ نہیں چاہیے، صرف وہ سچ سامنے لائے جو چھپا ہوا ہے۔ سورہ یوسف سبھی کے لیے ہدایت ہے۔ میرا کام آخرت کے لیے، انشاءاللہ اللہ چاہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ میں نے دسمبر 2019 میں عمرہ کیا تھا۔ الحمدللہ ہر سال کرتا آیا پچھلے 10 سال سے، لیکن یہ عمرہ مجھے خانہ کعبہ کے سامنے سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج و عمرہ ہی زندگی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ میرے سبھی مرشدوں سے گزارش ہے، غلامی سے آزاد ہو جاؤ۔ آج آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنے قید کیے ہوئے موکل سے پوچھو اشارہ کس طرف ہے۔ یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو، گمراہ لوگوں کو راستہ دکھاؤ۔ ایک ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، فرقوں کی لڑائی بند کرو۔ آپ سبھی ایک سرکل کے اندر بند ہیں اور چابی صدر صاحب کے پاس ہے۔ کرونا نے سب کو اپنی شکنجے میں لے لیا ہے۔ یہ عذاب الہی ہے یا کیا ہے میں نہیں جانتا، صرف اتنا کہوں، اگر کوئی کچھ بھی جانتا ہے میرے دادا اور دادی کے خاندان کے بارے میں تو مجھے بتائے۔ دادا کے بابا محبوب علی پاشا کی فوج میں تھے۔ دادا کے 2 بھائی، ایک بہن تھی، سنا ہے۔ بہن مللے پلیلی میں رہتی تھیں۔ ان کے بچے نصیر اور بشیر کا ایک مینارہ مسجد کے پیچھے ایک کارخانہ تھا۔ ابھی وہاں کیا ہے پتہ نہیں۔ سنا ہے بشیر کے بانجے نے اپنے ماما پر ظلم کیا۔ دادا کے بھائی کی شیعہ فیملی دارالشفا نور خان بازار کے آس پاس میں شادی ہوئی تھی۔ ایک بھائی بغیر شادی کے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔
سبھی رشتہ دار کہاں چھپے ہوئے ہیں معلوم نہیں، جن کو پتہ ہے کہتے ہیں معلوم نہیں۔ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو سبھی دروازے کھل جائیں گے۔ جتنی معلومات میرے پاس تھی میں نے سب تک پہنچانے کی کوشش کی۔ مستقبل میں کوئی مجھے ذمہ دار نہ ٹھہرائے کہ بتایا نہیں۔ آگ لگا دی گلشن میں، خاموشی کا مطلب بزدلی نہیں ہوتی۔ جس رب نے ظالموں کو مہلت دی ہے اسی نے امن والوں کو طاقت اور ہمت دی ہے ظالموں کو کچلنے کے لیے۔ شکریہ۔ گزارش: ہر کوئی اپنی پہچان کے ساتھ جیتا ہے، لیکن جب ہم نے خود کی پہچان تلاش کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کورے کاغذ پر ابا اور امی کا نام لکھا ہوا تھا۔ ابا صدیق احمد صدیقی اور امی غوثیہ صدیقہ، تایا ظہیر احمد صدیقی۔ جو رشتہ داروں کے نام پر رشتے ملے وہ خود غرض ملے، ان سے دکھاوے اور جھوٹی عزت ملتی رہی۔ بات بچپن کی تھی، عمر 10 سال تھی۔ ابا سے ہم پوچھے دادا کون تھے، کیا نام پتا تھا۔ ابا کی تعلیم نہیں ہوئی، رشتہ داروں نے انہیں تعلیم سے محروم رکھا اور گھر کے کام کاج میں مشغول رکھا۔ تایا درگاہ بھٹک کر دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ دادا حکیم محیط احمد صدیقی مستعد پورہ حیدرآباد کے مشہور حکیم تھے۔ ان پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، گھر چھوڑ کر جانا تھا۔ دادا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ میرے ابا اور تایا دونوں دوسری بیوی سلیمہ بیگم کی اولاد تھیں۔ دادی سلیمہ بیگم مللے پللی کی نواب فیملی سے تھیں، اور کچھ زیادہ پتہ نہیں۔ آج ابا نہیں رہے اور نہ ہی تایا، لیکن بچپن سے جو سوال ان کی آنکھوں میں تھا آج وہی میرے دماغ میں ہے۔ کون ہیں ہم؟ کیا ہے ہماری پہچان؟ دادا بغیر ماں باپ کے دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کے بھی ماں باپ تھے، لیکن نام معلوم نہیں اور نہ ہی جانکاری۔ دادی سلیمہ بیگم کے خاندان کے بارے میں معلومات ہے۔ جنہیں معلوم تھا وہ دنیا سے چلے گئے، جنہیں پتہ ہے ان کے ضمیر مردہ ہیں۔ بات زمین جائیداد کی نہیں ہے، بات ہے اس زندہ ضمیر کی جس میں کہیں سوال ہیں لیکن کوئی جواب نہیں۔ یہ لڑائی اپنے دادا ابا تایا کی پہچان کو سامنے لانے کی ہے۔ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے رشتہ داروں کی پہچان سامنے آئی، وہ اپنی پہچان بنا کر چلے گئے۔ آج ہم اپنی پہچان ڈھونڈ رہے ہیں۔ معصوم احمد صدیقی کی اپیل ہے، جو خانقاہ جیلانی مستعد پورہ کے آس پاس یا کوئی جو ہمارے دادا اور دادی سلیمہ بیگم کے خاندان کے بارے میں جانتا ہے تو ہمیں بتائے۔ ہمیں کسی کی کوئی جائیداد یا پیسہ نہیں چاہیے۔ الحمدللہ اللہ ہماری سبھی ضرورت پوری کر رہا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ میری کتاب زندگی ایک جنگ ہے، ہندی اردو، بیٹل آف لائف انگلش میں میری زندگی کی کہانی ہے۔ یہ کتاب Amazon پر موجود ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہے مجھے ای میل اور فون کر کے بتا سکتے